سقوط ڈھاکہ کے دوران سابق مشرقی پاکستان میں ہونے والے فوجی آپریشن کے تناظر میں انہیں سیاسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے سیاست کے ڈائلاگ کو چھوڑ کر فوج کی عسکری قوت کو استعمال کرنے کو درست سمجھا۔ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ مولانا مودودی یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو، تاکہ اگر اسلامی ریاست قائم ہو تو دونوں ملک جو ہیں وہ برابر رہیں اور ان میں کسی قسم کے اختلافات جو ہو رہے ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اس وقت جو مسئلہ درپیش تھا وہ تھا کہ عوامی لیگ کے بعض عناصر جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کر دی تھی، اور مفتی بانی کے تعاون سے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے کاٹنے کی بات شروع ہو گئی ہے، تو بھارتی فوج کے مقابلے کے لیے اس کی یلغار پر بند باندھنے کے لیے مولانا مودودی نے اس کو ساتھ دیا ہے۔ 1972 میں مولانا مودودی کی کئی اشروں سے جاری علمی کاوش تفہیم القرآن اپنی چھٹی اور آخری جلد کی اشاعت کی صورت میں مکمل ہوئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ ترجمے تو بہت موجود ہیں، بہت اچھے ترجمے موجود ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو پورا کسی آیت کا کسی صورت کا پسماندہ معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس زمانے میں نازل ہوئی، کیا اس وقت کے حالات تھے۔ ان تمام چیزوں کو احاطہ کرنے کے لیے مولانا مودودی نے اپنی تقریر لکھی ہے۔ قرآن میں جن مقامات کا ذکر ہے وہاں انہوں نے خود سفر کیا، ان مقامات کو دیکھا تاکہ اپنی تفسیر لکھتے وقت وہ مقامات ان کے سامنے رہیں۔ اور پھر ان کی جو کمپریہنسو تفہیم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تاریخ کے پورے پس منظر کا احاطہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے ان کی جنہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا اور قید کی صورت میں، الطاف گوہر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی شخصیتیں جو کہ بالکل ہی ویسٹرنائز ان کی تھنکنگ ہے وہ بھی مولانا سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہ مجھے ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل میں تھا تو میں نے تفہیم القرآن پوری پڑھا کہ ایسی کتاب بہت کم میں نے کبھی دیکھی ہے جو مولانا صاحب کی تفہیم القرآن کے بارے میں۔ مولانا مودودی اپنے نظریات سے قطع نظر سماجی رواداری پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے ملنساری کے معاملات میں ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ ایک جانب ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض سے صحافت اور جیل کی زندگی کے تناظر میں ان کا واسطہ رہا، تو دوسری جانب شاعر جوش ملی آبادی ان کے احباب میں شامل تھے۔ ایک بار میری جوش ملی آبادی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا مودودی صاحب کے بڑے نزدیکی ہیں۔ گفتگو سے معلوم ہوا کہ بہت ہی آپس میں اچھی ملنا جلنا بھی تھا، دوستی تھی اور بے تکلفی تھی۔ تو یہ جو تضاد تھا، ایک جوش ملی آبادی کہاں، مولانا ابوالعلا مودودی کی شخصیت کیسی، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور جو ہر پہلو کو صحیح طریقے سے چلا سکے اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اس شخص کی۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ خود مولانا مودودی بھی شاعرانہ ذوق رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ طالب ان کا تخلص تھا۔ 1932 میں شائع شدہ ان کا کلام آج بھی ان کے چاہنے والوں کے پاس محفوظ ہے۔ انیس 1972 کا سال ان کی زندگی کا اہم سال تھا۔ اس سال انہوں نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے باعث سیاسی و تنظیمی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اور اسی برس 4 نومبر کو مولانا نے لاہور کے قریب ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کر جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ مرکز برسوں سے منصورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارچ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے مسئلے پر پاکستان قومی اتحاد کا جاری احتجاج شدت اختیار کرتا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران مولانا مودودی نے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بھٹو صاحب کو تجاویز پیش کی۔
लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। ये कहना बिल्कुल गलत न होगा कि मौलाना मौदूदी ने अपनी तहरीरों के जरिए उर्दू जबान की तरवीज और तौसीह में भी गिरा कद्र खिदमत अंजाम दी। देखिए, मौलाना मौदूदी को आगा शोरिश काश्मीरी उर्दू जुबान का सबसे बड़ा अदीब कहते थे और गालिब के खतूत के बाद ऐसी उर्दू किसी शख्स ने शायद ही लिखी हो। अब मौलाना मौदूदी की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। अद्वियात के इस्तेमाल के बाइस सख्त बेचैनी से दो चार रहते थे। एक बार अपनी साहिबजादी सैयदा हुमैरा मौदूदी से उन्होंने इस तकलीफ का इजहार किया, जिसे बादशाह उन्होंने अपनी किताब में भी बयान किया। मैंने अपने जिस्म पर बहुत सितम ढाए हैं, अपनी आंखों को नींद की फितरी जरूरत से महरूम रखा। ये सोना चाहती थी अगर मैं लिखना चाहता था। अब मैं सोना चाहता हूं लेकिन जब बंद होने का नाम नहीं लेती। दिमाग को सोचने की ऐसी आदत डाल चुका हूं कि ये सोचने से बाज नहीं आता। अब मेरी हड्डियां मुझसे इंतकाम ले रही हैं। पहले मैंने इन्हें आराम नहीं करने दिया, अब ये मुझे आराम नहीं करने देती। 25 मई 1979 को उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया, जहां 5 सितंबर को उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा। दो तो वहां से अमेरिका से अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। जब फोन की घंटी बजती थी तो मैं डर जाता था कि ये पता नहीं क्या खबर आई है। तो जितनी उनकी तबीयत खराब थी और जैसी इत्तलात आ रही थी, उसके बाद हम ज़हनी तौर पर तैयार थे। 22 सितंबर 1979 पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 5:45 बजे अमेरिका के शहर बफेलो के एक अस्पताल में औरंगाबाद से शुरू हुआ एक तवील इल्मी, तहकीकी और फिक्री सफर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मौलाना हमारे लिए अपने बाप से ज्यादा अजीज और मुहतरम थे। ये सच्ची बात यह है कि मैंने अपने आप को दूसरी बार यतीम होते हुए महसूस किया। सितंबर 1979 को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मौलाना मौदूदी की नमाज जनाजा के लिए जमा होने वाले हुजूम के यादगार मनासिर हैं। क्या देसी और क्या परदेसी, हर शख्स इस लम्हे को अपनी आंखों, अपने सहन और अपने दिल में महफूज कर लेना चाहता था। जब ये अनगिनत अकीदतमंद मिस्र के मारूफ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ अब्दुल्ला अल करसाफी के पीछे सफ़े बांध रहे थे, तो उन्हें मालूम था कि इस लम्हे मुकम्मल हो जाने वाला ये तवील तहकीकी और इल्मी सफर इस्लामी दुनिया के लिए 20वीं सदी का आला तरीन महासिल है।